أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک واقعات سلسلہ وار بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ بیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد، مسجد نبوی کی تعمیر اور امت مسلمہ کی بنیاد رکھنے کے اوپر بات کی گئی تھی. مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو توقع تھی کہ یہاں پر کم از کم مدینہ میں بغیر کسی کشمکش اور لڑائی کے دین پر عمل کرنے کے لیے پرامن ماحول میسر آئے گا. لیکن یہ توقع ہی رہی. مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مدینہ کے اندر بھی پرامن یا پرسکون ماحول اور پرامن حالات کے اندر دین کی دعوت اور اللہ کی عبادت کرنے کے کسی بھی موقع کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ اپنی چالیں اور اپنی سازشیں انہوں نے جاری رکھی. یہاں سے جو بالکل مختلف ماحول شروع ہو رہا ہے. پچھلے چند مہینوں سے آپ مسلسل سیرت النبی سن رہے ہیں اور وہاں بالکل ہی مختلف قسم کی بات تھی کہ ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، اگر کوئی لڑائی کرتا ہے تو پہلو بچایا جائے، اصل کام جو دعوت اللہ ہے اس کی طرف توجہ رکھی جائے، حالات تنگ آ جائیں تو اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر لی جائے. جب یہ سارے کام ہو گئے، ہجرت بھی ہو گئی، تو اب اس ہجرت کے بعد مزید ہجرت تو نہیں ہوگی. تو جب یہاں پر بھی مشرکین نے اپنی چالیں چلتے رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مختلف جواب دیا. وہی ہم نے آج کے اس بیان کے اندر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ اکبر. قریش نے یثرب کے لوگوں کو خط لکھا. یثرب آپ سمجھ گئے ابھی مدینہ النبی کا پرانا نام تھا، اور مدینہ کے اندر اکثریت تو مسلمان ہو گئے تھے. دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی مشرکانہ دین پر تھے، پرانے مشرک تھے. انہیں مشرکین مکہ نے خط لکھا کہ تمہارے اندر مدینہ میں مسلمان آ کر رہنے لگے ہیں، تم مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکالو. اگر تم نہیں نکالو گے تو پھر پورا عرب تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا، عورتوں کو قیدی بنا لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام یہ کیا کہ مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ تو آپ کے ساتھ تھے، لیکن مدینہ کے جو مشرک عرب تھے انہیں دعوت دی اور ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو، ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے. یہ ابتدائی کام کیا. مدینے کے
थोड़े से फासले पर यहूदी बस्ती आबाद थी जिसे बनु कुरैज़ा और बनु नुदैर कहा जाता था। वहाँ यहूदी ताकत में थे, यहूदियों के पास माल और दौलत बहुत थी, बागात के मालिक थे वो। यहूद और मुशरिकीन मक्का इनके आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल बयान किया जाता है कि यहूद जो हैं ये सांप और सांपों की औलाद है। मतलब इनकी साजिशों के बारे में बताया गया है कि सांप के साथ अगर मालिक जो होता है, सांप का मालिक सारी जिंदगी उसको दूध पिलाए, एक मौका ऐसा आएगा कि सांप अपने ही मालिक को डस लेगा। काटने के लिए कुत्ते की मिसाल भी दी जाती है, लेकिन कुत्ता कम से कम अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके साथ वफादार बन जाता है। सांप की सरिश के अंदर ये है कि वो किसी का भी नहीं होता, इसलिए उनको सांप के साथ मिसाल दी गई। इन यहूदियों का हमेशा से यही काम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बात बता रहा हूँ कि वो औस और खजरज जो दो कबीले थे, इन्हें आपस में लड़ाते रहते और असला इनको बेचते थे, फरोख्त करते थे कि हमसे असला ले लो, दूसरों पर हमला करो। उनको कहते थे हमसे असला ले लो और इसके ऊपर हमला करो। असले के बदले उनका माल, उनकी तिजारत, उनके बागात पर कब्जा करते रहते थे। ये उनकी हमेशा से चाल रही है। देखिए, उस वक्त दुनिया बहुत छोटी थी। एक मदीने के हालात बता रहा हूँ कि मदीने के करीब यहूदी थे और यहूदियों का काम यह था कि मदीने के लोगों को आपस में लड़ाते थे और दोनों को असला बेचते थे। आप इस दौर के अंदर आ जाएं, 1400 साल गुजर गए। असला बनाने वाली मल्टी नेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कौन होते हैं? उनके ज्यादातर मालिक यहूदी होते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने 100 साल पहले ही कह दिया था कि अफरंग की रगे जां पंजा यहूद में है, कि जिसे हम अंग्रेज कहते हैं ना, ईसाई, इनकी जान यहूदियों के अंदर उनके पंजे में फंसी हुई है। इनके तमाम किस्म के सियासी और फौजी मामलात के ऊपर भी यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है। अब यहूदी इस वक्त का क्या करता है? सबसे ज्यादा असला मुसलमान मुल्कों को बेचता है और हो सके तो मुसलमानों के खिलाफ जो हमला करते हैं उनको भी बेचता है। इंडिया को बेचता है असला, पाकिस्तान पर हमला करे, पाकिस्तान को असला फरोख्त करता है। पूरी दुनिया के मुसलमान ज्यादा से ज्यादा उनसे करोड़ों अरबों डॉलरों के असला खरीदते हैं। किस काम आने का? कोई काम नहीं, बस आपस में कभी जंग हो जाए तो एक दूसरे पर इस्तेमाल कर दिया। ये काम हमेशा से रहा है। हम मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में रहने वाले हैं, उन्हें थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी समझदारी इख्तियार करनी पड़ती है। आंखें खोल के देखना पड़ता है कि ये जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है, जो कुछ हमें सुनाया जा रहा है, जो कुछ हमें दवाई के नाम पे दिया जा रहा है, इलाज के नाम पे दिया जा रहा है, कहीं इसमें मुसलमानों का फायदा भी है या इसमें मुसलमानों का नुकसान से नुकसान होता चला जा रहा है। एक छोटी सी मिसाल बयान करके, बहुत अरसे से मेरा दिल था कि वो मैं बात करूं, मैं आगे चलता हूं। बात यहाँ से शुरू हुई कि यहूदी मदीने के लोगों को ओस और खजरज का माल लूटते थे और उनको असला बेचते थे। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों का जो रवाज शुरू हुआ कि कंपनी है एक, उसका मालिक जो है वो अमेरिका में रहता है, लेकिन वो पूरी दुनिया में अपने चीज की चेन फैला देता है। उसका नफा चलते चलते कहां पर जाएगा? उस मालिक के पास जाएगा और वो मालिक अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। अब उसकी पाकिस्तान के अंदर शाखें, जड़ें मजबूत नहीं थी। यहाँ पर छोटे से छोटा ताजर भी जब था, वो खुशहाल जिंदगी गुजारता है। आप चीनी, पत्ती, तेल और घी का सामान भी लेंगे, छोटे से ताजर से खरीदेंगे
تو اس کا جو تھوڑا سا نفع ہوتا ہے اس تاجر کو ملتا ہے یا پھر اس کمپنی کو ملتا ہے جس کمپنی نے وہ چیز بنائی ہے. بات سمجھے نہیں میری؟ لیکن اب یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے تجارت ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل اسٹور بن رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹور میں جا کر، بڑا اسٹور ہے وہاں ایک ہی چیز، ایک ہی جگہ پر سب چیزیں خرید لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو بڑے بڑے اربوں روپے کے اسٹور بن رہے ہیں، سپر اسٹور، ان کا مالک کون ہے. ہمیں نہیں پتا. ان کا جو مالک ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ امتیاز سپر اسٹور ہے، یہ میٹرو ہے، شاید یہ پاکستانی ہو. ان پاکستانیوں کو بھی کس نے خریدا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. لہذا ہم جب ان جگہوں پر خریدتے ہیں تو ان کا منافع گھومتے گھومتے امریکہ چلا جاتا ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے تاجر تباہ ہوتے جا رہے ہیں، غربت پھیلتی چلی جا رہی ہے. پہلے وہ تاجر تھا، مالک تھا دکان کا، اب وہ بیچارہ ملازم بن جائے گا، کیونکہ اپنے دکان بند کرے گا، اب وہ بڑے اسٹور کا نوکر بن جائے گا. یہ چال ہوتی ہے کہ پورے ملک کو، پوری قوموں کو اس طریقے سے اپنے پنجے میں پھنسا لیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں یہ مالک نہ رہیں، یہ ہمارے نوکر بن جائے، ملازم بن جائے. یہ اہم ترین پوائنٹ تھا. اس کو سمجھا دنیا کے لوگوں نے، یورپ کے ملکوں نے، اور وہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے جتنی چھوٹے چھوٹے تاجر تھے سب ختم ہو گئے اور ہم سب لوگ کسی کے نوکر بن گئے. اس لیے چیز بھائی وہی خریدو جو آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن آپ اپنے گلی محلے کے اسٹور سے خرید لو تاکہ اس کو بھی 2 روپے مل جائیں. بڑے اسٹور پر جانے میں سوائے اپنا اسٹیٹس بتانے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی 200 روپے کی چیز خریدنے جاتا ہے، بڑے اسٹور پہ جا کر پھر وہ زیادہ مال خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، فضولیات میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ان یہودیوں کو بھی مشرکین مکہ نے خطوط لکھے اور ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے کہ اب تم بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ. یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن کے اوپر اب ظلم کیا جائے اس کے بعد اب ان مظلوموں کو اجازت ہے کہ یہ جہاد کر سکتے ہیں. کتب علیکم القتال، حکم آیا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. عام طور پر اس وقت کا مسلمان جب قرآن کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاد یعنی لڑائی کو فرض کیا ہے. اس دور کے نام نہاد یہودیوں اور عیسائیوں سے مرعوب جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ انہیں اس کا پس منظر پتہ نہیں ہوتا کہ لڑائی کا حکم ایسے نہیں آیا. 13 سال پہلے صبر کا حکم آیا تھا، لیکن جب مجبوری بن گئی کہ اب تمہیں اپنے ہی گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اور پرامن ریاست مدینہ میں بھی تنگ کیا جائے گا تو پھر وہ مجبوراً کیا کریں گے؟ آگے سے جواب دیں گے. اس حالات کے اندر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے جو مدینے کے ارد گرد کے علاقے کے اندر جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی وہاں پر ایک دھاک اور مسلمانوں کا رعب قائم ہو، مشرکین پر، یہودیوں پر، اور ریاست مدینہ طاقت پکڑے اور مضبوط ہو جائے. انہی واقعات کے اندر شعبان 2 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے منہ کرنے کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ کب اللہ رب العزت ہمیں حکم دے کہ ہم بیت اللہ یعنی کعبہ جو ہے مکہ میں اس کی طرف منہ کریں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کرتے تھے. جب یہ حکم آیا، حکم آنے کے بعد تمام مسلمان شام کی طرف منہ کرنے کے بجائے اب مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اس عمل سے کچھ یہودی جو بظاہر
مسلمان بن کے سامنے آئے ہوئے تھے وہ بھی منظر عام پر آ گئے، کیونکہ وہ اب کھل کر سامنے آ گئے کہ کون کون منافق ہے، کون کون ہمارا دشمن ہے، کون کون جھوٹ موٹ کا مسلمان بنا ہوا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی صفیں پاک ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ قدم اٹھایا کہ یہاں سے بہت ہی اہم ترین ایک بڑا واقعہ، تاریخ اسلام کا مکمل رخ بدل دینے والا جنگ بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی بات بیان کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس جنگ بدر سے۔ پس منظر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مکہ والوں کا ایک بڑا قافلہ شام سے تجارت کا مال لے کے آ رہا ہے۔ اس تجارت کے مال پر 1000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار کے برابر سامان تھا، اور روٹ ان کا آنے کا یہی تھا کہ شام سے جب آتے ہیں مکہ کی طرف تو وہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ خبر ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن سب کے لیے حکم نہیں دیا کہ سارے کے سارے مسلمان نکلیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کو روکنا ہے اور آئندہ کے لیے مشرکین کی جتنی بھی سازشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کا جواب دینا تھا۔ چنانچہ 313 افراد نکلے، جس میں 80 کے قریب مہاجرین تھے اور باقی سارے انصار صحابی تھے۔ 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، جنگ کی مکمل تیاری کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا قافلہ شام سے آ رہا ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ان کو گھیر لیا جائے گا اور ان کے قافلے کو اپنے حفاظت میں لے کر آئندہ کے لیے مشرکین کو مجبور کیا جائے گا، مکہ کے لوگوں کو، کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا لیا اور اسے مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو منزل مقصود بدر کا میدان تھا۔ بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر بدر کے میدان کو دیکھنے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑا کھلا میدان نہیں ہے، وہ کوئی زمینی علاقہ نہیں ہے، وہاں پہاڑی علاقے، 3 طرف پہاڑی ہے اور ایک طرف آنے جانے کا راستہ ہے۔ یہیں سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں، مکہ سے شام آنے والے قافلے بھی اسی جگہ سے گزرتے تھے اور یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اس قافلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس قافلے کا امیر جو تھا وہ ابو سفیان تھا، اور وہ ابو سفیان بڑا سمجھدار سیاستدان تھا۔ اس کو شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں مسلمان حملہ کر دیں، لہذا وہ اس راستے سے آیا ہی نہیں جہاں سے مدینہ کے قریب سے راستہ گزرتا ہے۔ وہ دور کے علاقے سے گزرتا ہوا مکہ کی طرف چلا گیا اور ساتھ ساتھ اس نے کچھ تیز رفتار بندوں کو بھیج دیا مکہ کہ ہماری مدد کرو، مکہ سے قافلہ نکلے، لشکر نکلے جو ہمیں بچائے مسلمانوں سے۔ یہاں مکہ میں ابو جہل موجود تھا، اس نے بڑا لشکر لیا، 1000 سے زیادہ تعداد تھی، کہ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کو بچائیں۔ وہ مکہ سے باہر نکل آئے، لیکن جب ابو سفیان بچ کے نکل گیا اور مکہ پہنچنے لگا تو اس نے کہا، ابو جہل کو خط لکھا کہ تم واپس آ جاؤ کیونکہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم بچ کر مکہ واپس آ گئے ہیں، اب تمہارا لشکر لے کر جانا فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے تکبر دکھایا، واپس نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، اب ہم قصہ تمام کر کے ہی واپس آئیں گے، اب ہم جب نکل گئے ہیں تو اب ہم مدینے کی طرف جائیں گے اور حملہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ واقعہ کر کے ہی واپس آئیں گے، کیونکہ روز روز کا ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ نکل آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب جگہ پر موجود ہیں۔
یہاں اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی کہ قافلہ اور قافلے کے اندر تھوڑے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ مکہ کے لوگوں کا بڑا لشکر آئے گا اور وہاں قریش کے خاندان کے بڑے لوگ ہوں گے اور سب کے سب وہ لڑنے بھڑنے کے ماہر ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بٹھا کر مشورہ کیا۔ ادھر ہمیں اب ہماری زندگی کے اندر جو معاملات ہیں، اب ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھنا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واقعے سے پہلے آپس میں مشورہ کرتے تھے، اور مشورے کے اندر خیر اور برکت آپ نے فرمائی۔ آپ لیڈر تھے لیکن فوراً حکم نہیں دیتے تھے، آپ ان صحابہ کو جن کو ساتھ لے کر جانا ہے ان کے مشورے سے چلتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشیروا علیہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو، ہم مدینہ واپس چلے جائیں یا جو مشرکین کا لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے حکم کو مانیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ حضرت مقداد اٹھے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ اے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کر لڑائی کیجیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو، 3 مرتبہ کہا۔ اب انصار جو لوگ تھے مدینہ کے لوگ وہ سمجھ گئے کہ مہاجرین تو کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک، تو اللہ کی قسم ہے جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس ذات کی قسم ہے ہم آپ کے ساتھ ہر راستے پر چلیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم کبھی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہ کارنامے کریں گے کہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ آگے بڑھیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ پیش قدمی کریں، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 2 چیزیں مجھے ملیں گی، اور آپ نے فرمایا میں ان مشرکین مکہ کی مرنے کی جگہ ان کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب صحابہ اترے تو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اس مقام کے اوپر ابو جہل کو مرا ہوا دیکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس مقام پر عقبہ کو دیکھ رہا ہوں، اس مقام پر دوسرے پر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اس مقام پر مشرکین کے سارے سرداروں کو مارا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، آپ یاد رکھیں گے اور یاد ہوگا آپ کو، کچھ ہفتے پہلے ہم نے کیا تھا کہ جب بیت اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ مشرکین کا ایک گروہ تھا جو ان کے سرداروں پر مشتمل تھا، وہ آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا اور گندگی اٹھا کر لاتا اور آپ کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا، اونٹ کی اوجڑی ان کی علائش اٹھا کر لاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا کرتا تھا۔ آپ نے ان سب کے نام لے کر بتایا کہ یہاں پر آئیں گے۔ ایک بچ گیا تھا ان میں سے، ابو لہب نہیں آیا تھا، یعنی وہ لشکر کے ساتھ آیا ہی نہیں تھا۔ سارا لشکر جب مکہ سے نکلا تھا تو ابو لہب نکلا نہیں تھا، وگرنہ وہ بھی اسی لڑائی کے اندر پورا ہو جاتا۔ اس کو اللہ رب العزت نے الگ سے عبرتناک انجام میں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اترے، وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے ارد گرد پڑاؤ ڈالا پانی کا،
صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شیلٹر بنایا، تھوڑا سا لکڑی کے تنوں کا اور کھجور کے پتوں کا، تاکہ سایہ رہے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو چاروں طرف بیٹھی تھی اور آپ کا پہرا دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب فرمایا اور پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ساری رات گزاری۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کل آپ کو فتح ملے گی، یقین تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کل یہ لوگ یہاں پر مارے جائیں گے، یقین تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ تعالیٰ سے بار 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 دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ صحابہ اکرام کی جو پوری جماعت تھی اسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، ان کو اتنی سکون کی نیند دی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو اور کوئی جنگ ہو رہی ہو اور اگلے دن موت اور زندگی کا معاملہ ہو تو آدمی کروٹیں بدلتے رات گزارتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، پرسکون سو نہیں سکتا، تو پھر اگلے دن وہ اچھی طریقے سے کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے امن کے طور پر نیند نازل کر دی اور آسمانوں سے اگلے دن صبح صبح بارش بھی نازل کر دی۔ وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی گندگی تم سے پاک ہو جائے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، دل مطمئن اور مضبوط ہو جائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت قدمی تمہیں مل جائے۔ صبح کے دن جمعہ تھا اور جمعے کی صبح 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے تھے، تیرے رسول کو جھٹلاتے تھے، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ انہیں مدد عطا فرما، اے اللہ آج انہیں گدھیڑ کے رکھ دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو درست کیا۔ یہاں پر آپ سپہ سالار تھے اور لیڈر تھے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ دور ہوں تو تم ان کو تیر مارنا، جب وہ قریب تمہارے آ جائیں گے تو تیر نہ مارنا، اس وقت تم اپنی تلواریں نکالنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شیلٹر میں واپس آئے اور وہ بکر صدیق بھی ساتھ تھی، اور یہاں پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آہوداری کے ساتھ، رقت کے ساتھ، روتے ہوئے بار بار دعا مانگی، بار بار دعا مانگی، اللہم اے اللہ ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم، اے اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے 313 لوگوں کی، اگر آج یہ اپنی جان قربان کر دے گی، یہاں پر شہید ہو جائیں گے، لا تعبد ابدا، تو پھر یہاں پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہم ان شئت، اے اللہ تو چاہتا ہے، لم تعبد بعد اليوم ابدا، کہ آج کے بعد اس سرزمین مکہ مدینہ کے اندر تیری عبادت نہ ہو، تیری مرضی ہے، لیکن اے اللہ یہی وہ مٹھی بھر جماعت ہے جو میری پچھلی 13 بلکہ 15 سال کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے کے اندر پیدا ہوئی ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ بار بار آپ نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دیر دعا ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے اور آپ کے کندھے مبارک کے اوپر چادر تھی، وہ چادر نیچے گر جاتی، لیکن آپ مسلسل دعا مانگتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، وہ آپ کے قریب آیا، آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہی اللہ کے رسول بس کر دیجیے۔ آپ نے اللہ سے بہت دعا مانگی، بہت دعا مانگی۔ آپ کو پھر میں وہی بات یاد آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ یہاں فتح ملے گی، بتا دیا تھا، اور جب یہ بھی پتا تھا کہ یہاں مشرکین کے اتنے لوگ مارے جائیں گے، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر میرے لیے، آپ کے لیے سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس جتنا بھی اعتماد ہو، کانفیڈنس ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، کچھ بھی ہو، جتنے لوگ ہوں،
जितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगना कभी ना छोड़िए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं। जिस दुनिया का मामला हो, बच्चों की शादी के मामलात हो, सब कुछ आपके पास है, पैसा है, दौलत है, रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन दुआ मांगना कभी न छोड़िए। दीन का मामला कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, सब कुछ है, लाखों लोग हैं, पैसा है, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगना न छोड़िए। जिहाद का मामला है, किसी भी मामला आपके अंदर, जब दुनिया के सारे मसले हल भी क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है। यानी कि दुआओं पर एतमाद, अल्लाह से मांगने का जज्बा, ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हासिल हो रहा। आपने फरमाया है कि दुआ ही असल इबादत है, दुआ मुक़्बल इबादत है, और दुआ हुवल इबादत है। तो असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो देखता है वो बंदे की तड़प, बंदे का जज्बा, बंदे का अल्लाह से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार से अपने दामन को भर लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से क्या चाहता है? सोचें कि ये बंदा मेरे दरबार में बैठा रहे, मुझसे दुआएं मांगता रहे, बस इसमें बंदे का ही फायदा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदे से ये मोहब्बत की नतीजा है कि अल्लाह ये चाहता है कि ये बंदा मेरे सामने बैठा रहे। बेशुमार जिंदगी के मसले ऐसे आते हैं मुझ पर, आप देखेंगे कि बीमारी है और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह शिफा दे दे, मांगते हैं ना, बार बार दुआ मांगते हैं, दुआएं मांगते हुए 10-10 20-20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह शिफा नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा? आप सोचें कि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मेरे दरबार में बैठा रहे, मुझसे दुआएं मांगता रहे, इसी में इसको जन्नत मिलनी थी। अगर दुनिया में उसको वो शफा, वो दौलत, वो औलाद, वो नेमत, वो पसंद की नौकरी, वो पसंद का रिश्ता मिल जाता, हो सकता है कि ये अल्लाह के दरबार से उठ जाता और दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाता, मगन हो जाता, फिर से मौका नहीं मिलता वापस आने का। अल्लाह चाहता है कि नहीं, मेरा बंदा मेरे सामने रहे और मेरे दरबार में बैठ के मुझसे मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे, इसलिए कि ये 10, 20, 15 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, अगर वो मतलूबा चीज मिल भी गई तो भी हमेशा हमारे पास, बोले भाई, रहेगी? नहीं रहेगी। वो हमने औलाद मांगी थी, मिल भी गई तो 50 साल के बाद हमारे पास नहीं रहेगी। हमने वो घर मांगा था, वो मिल भी गया तो एक वक्त आएगा हमें उठाकर कब्र में डाल दिया जाएगा, वो हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह चाहता है इस बंदे को जन्नत देना। लिहाजा जब बंदा अल्लाह के दरबार में बैठा अल्लाह से दुआएं मांगता रहता है, तो जाहिर है जब दुआएं मांगेगा तो फिर अल्लाह से तौबा भी करेगा, इस्तिग़फ़ार भी करेगा गुनाहों की, तो उसके बदले उसे जब आखिरत के अंदर जन्नत मिलेगी तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वो दुनिया के अंदर में शिफा मांगता था, मुझे नहीं दी मुझे, मैं बीमार ही रहा, मैं उसके दरबार में बैठा रहा, मांगता रहा, आज अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर। अगर वो मुझे दौलत, वो ताकत, वो जवानी के नशे मिलते तो मैं फिर उस दोबारा अल्लाह के सामने बैठकर इस तरीके से रो रो के दुआएं ना मांगता, वो दौलत के नशे में घूमता, वो अयाशी कर रहा होता। आज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत अता की है, ये उसी दुनिया की उस तकलीफ के बदले जो मुझे अल्लाह ने दी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में पता नहीं क्या क्या होता है। लिहाजा हमें अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बताइए, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब ये मुझसे दुआएं मांगते हैं, मैं दुआओं मांगने वाली दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं इनकी दुआओं को कबूल कर रहा होता हूँ। इन्हें नहीं पता मैं इनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ऐसा ही बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने दरबार के साथ ऐसे ही जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर दिया है तो ये सर तेरे ही सामने हमेशा झुका रहे, सजदे के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जुबान दी है तो इस जुबान में तेरा कलमा ही हमेशा चलता रहे और आखिरी जुमला जो हमारे मुंह से निकले वो तेरा कलमा तौहीद ही निकले। अल्लाह दिल दिया है तो इस दिल में तेरी मोहब्बत हो, तेरे कुरान की तलावत हो और इसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ता चला जाए। अल्लाह हमें दुआओं का सलीका अता फरमा दे, अल्लाह दुआओं का जज्बा अता फरमा दे, रो रो के दुआएं करने का तरीका अता फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत भी अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।